کہ کچھ اور باتوں پہ دلیل بھی ہوگی، اور یہی خانقاہوں کا راہ سلوک اور راہ طریقت کا نظام ہے کہ منشا اور حکم کو پورا کرنا۔ جس کو یہ دولت پہلے قدم پر حاصل ہو گئی وہ بڑا بامراد ہے، اور جن کو 10 سال میں حاصل ہو جائے وہ بھی قابل قدر ہے، لیکن خدا پاک ہم کو رات کو اس اصلی دولت سے محروم نہ فرمائے۔ محرومی کے خدشات بھی ہے، محرومی کے خدشات بھی ہے، اور اس کے اندر میں بہت زیادہ جو دخل ہوتا ہے، ہو رہا بیٹا ریکارڈ، ہاں بچوں کو پہنچانا پڑتا ہے مجھے، اس میں جو سب سے بڑا دخل ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے مزاج کی بے اصولی اور ہمارے اپنے مزاج کی نخبت، اس میں ہمارے اپنے مزاج کی کمی ہے۔ اس لیے کہ یہ راستہ نوازشوں کا راستہ ہے، راہ طریقت نوازشوں کا راستہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نوازشوں کے راستے پر چلے اور وہ محروم کیا جائے۔ اس کو سمجھنا ہو تو تفصیلاً یہ سمجھ لیجیے کہ مولا علی کا نظام، غوث و خواجہ کا نظام، طریقت کا نظام، خانقاہوں کا نظام، پیری مریدی کا نظام، یہ ان کی اپنی حیثیت تو سب کی فقیروں کی ہوتی ہے، محتاجوں کی ہوتی ہے۔ ہمارا کون ہے؟ فقیر ہے، محتاج ہے، مگر وہ دنیا کے نہیں، دنیا کے منگے تو وہ بھکاری ہوتے ہیں۔ پھر یہ فقیر کون ہے، جو محتاج کون ہے؟ راہ طریقت کے۔ یہ دنیا کو دینے والے ہیں، دنیا لینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی پہچان یہ قائم کرو کہ نہ لوگوں سے عزت ہم طالب کریں گے، نہ لوگوں سے ان کی عظمتیں طلب کریں گے، نہ دنیا والوں سے دنیا طلب کریں گے، نہ دنیا والوں سے دنیا کی کوئی چیز ہم طلب نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بھی مقابل میں ہم راہ طریقت کے اگر فقیر ہو تو ہماری پہچان یہ ہوگی کہ دنیا والوں کو ہم دینے والے بنیں گے۔ کیا کرنے والے؟ دینا کیا ہے؟ دینا ہدیے بھی دینا ہے، نذرانے بھی دینا ہے، لوگوں کو عظمتیں بھی دینا ہے، لوگوں کو عزتیں بھی دینا ہے، لوگوں کو اخلاق بھی دینا ہے۔ دینا یہی سمجھے کہ لائن لگا کر فقیروں کو کھڑا کر کے ان کو کھانا دو، کپڑا دو، یہ تو دنیا داروں کے نظام ہے۔ دینے کے نظام، آپ کے پاس میں کوئی آ جائے، اس کو آپ میٹھے بول سے اگر بات کرو تو یہ بھی تو اس کو اخلاق دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اے بچوں، آوازیں کیوں آ رہی عورتوں میں؟ جن کو آوازیں کرنا ہے یا مسجد سے نکل جاؤ، بے ادب بن کر مسجدوں میں نہیں بیٹھنا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ تو اہل طریقت اور اہل خانقاہ، بلکہ اس سے آگے سمجھنے کے لیے میں کہہ دوں اپنے بچوں کو، اہل خانقاہ محمدی کی پہچان یہ بناؤ کہ تم دینے والے بنو ہوئے زمین پر تو تم ہمارے ہیں، اور تم کو بھی دیا جائے گا، دلوایا جائے گا۔ اور دینے میں صرف یہ مت سمجھو کہ اس کو لاکھ دیے، اس کو 10 لاکھ دیے، اس کو کھانا دیے، اس کو کپڑا دیے۔ یہ تو دنیا دار بھی دیتے ہیں، دنیا کے لیڈر بھی دیتے ہیں، دنیا کے مالدار بھی دیتے ہیں۔ تو پھر راہ طریقت کے فقیروں کے پاس میں کیا دینا ہوتا ہے؟ وہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے۔ اور جو لینے والے ہیں وہ راہ طریقت کے نہیں ہوتے۔ جو لینے والے، اگر اتنی بات بھی سمجھ جاؤ نا میرے بچوں، تو بہت آسان ہو جائے گا، راہ طریقت کا نظام تم کو ہلکا ہو جائے گا۔ کیا ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ادھر رکھو نظر شاہد صاحب۔ دینے والے بنو۔ لائٹ ڈالو، اب اندھیرے کے اندر میں نیچے منڈیاں جھکائیں گی۔ ہاں، بلی آنکھوں سے دودھ پیتی ہے نا۔ ہاں، اس وقت مجلس میں بیٹھو، اب ذکر مراقبہ نہیں کر رہے، ادھر دیکھو، ادھر دیکھنا ہے۔ ڈرائیور اسٹیج پہ بیٹھا، سامنے رہنا نظر۔ اب وہاں مراقبہ کرے تو نہیں۔ اس لیے اس راہ طریقت کی پہچان ہی دینے والے ہیں، اور دینے کے اندر میں صرف پیسے نہیں ہیں، اور دینے کے اندر میں صرف کھانا اور کپڑا نہیں ہے۔ دینے کے اندر میں صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اناج بانٹ رہے ہیں، وہ دینے والے، وہ سخی ہے۔ وہ سخی اور وہ دینے والے تو دنیا کے بھکاری جو ہوتے ہیں، جو اولیاء کی چوکھٹوں سے مانگ کر دیتے ہیں۔ یہ لیڈر بھی دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ اگر دینے والے ہم یہی سمجھ لے
کہ بھائی میں اتنے لاکھ روپے بانٹ دیا ہوں، میں اتنے لاکھ خرچ کر دیا ہوں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوں، اتنے لوگوں میں کپڑے بانٹ دیا ہوں، تو اس سے زیادہ تو وہ TRS گورنمنٹ بھی بانٹ رہی ہوگی، وہ بیچارہ یوگی رامنا بھی بانٹ رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ اندھا داتا بن کر کون کتنا نہیں کھلا رہا ہوگا؟ آج دن دواخانے کے اندر میں جا کر دیکھو کہ وہ کھلانے والے بیچارے روزانہ تم کیا لنگر چلاتے ہو؟ کیا تم اپنے گھر کی مجلس میں لنگر کھلا کر ہم تو یہ سمجھ لے کہ ہم کھلا رہے ہیں؟ اس سے زیادہ تو حدیث ہاسپٹل میں جا کر ذرا ایک مرتبہ غور سے دیکھو، کہاں اپنے تکبر میں اپنی گھمنڈ کے اندر میں تو ہے کہ اگر اہل ذکر تیرے دسترخوان پر آ کر کھا لے تو یہ تم پر احسان ہے کہ ان کے پیروں کو دھو کر عظمت کے ساتھ پیروں کو دھو کے تم قدر کرو ان کی۔ اس لیے کہ اہل طریقت کی پہچان اور اہل خانقاہ کی پہچان کیا ہے؟ اپنی پہچان مت بھولو، اپنی پہچان میں سیٹ، میں ٹیچر اور میں ملازم، میں لکھپتی، میں کروڑپتی، یہ سب بات رکھ۔ اپنی پہچان کیا بناؤ کہ میں اہل خانقاہ محمدی کا، اور خانقاہ محمدی کا اگر اپنے آپ کو سمجھو تو پھر خانقاہوں کے ان اصل خانقاہوں کو ذہن میں رکھو۔ خانقاہ محمدی کا نظام یہ وہ دکان نہیں ہے جو اوپر کی خانقاہوں کا، اوپر کے بزرگوں کا نام لے کر اپنی دکان چلانا مقصود ہو، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، بلکہ سنبھال کر، سدھار کر، رخ کو پھیر کر، رخوں کو کاٹ کر ہماری خدمت صرف یہ ہے کہ اصل خانقاہوں تک تم کو پہنچا دے، اصل آقاؤں کے راستے تک تمہیں پہنچا دے۔ کیوں کہ اصل کے نام پر بھی دکانیں دنیا میں بہت چل رہی ہے۔ خانقاہ کو دیکھ کے وہ بھی تو خانقاہ، یہ بھی خانقاہ، یہ بھی پیر، وہ بھی پیر، یہ بھی سلسلہ، وہ بھی سلسلہ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بڑا دھوکہ کھایا جا رہا ہے۔ لیکن خانقاہ محمدی کا مقصد، خانقاہ محمدی کا مقصد میرے بچوں اسی پر میں زندہ ہوں، اسی پر مروں گا، اور میری یہ خانقاہ محمدی کا نظام مولا علی کے صدقے اور کرم سے، غوث خواجہ کی نگاہ کرم سے قیامت تک اسی بنیادوں پر کہ کوئی اپنا کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ جب بھی خانقاہ محمدی کی نسبت کو تم اپنی نسبت سمجھو تو اصل جو نظر میں رکھو وہ ہمارے آقاؤں کی خانقاہوں کو رکھو، تو تب اس خانقاہ کو تم سمجھ سکو گے۔ بلکہ کھلے بات عرض کر دوں، آج امانت کے درجے میں میرے غوث خواجہ مجھے معاف فرمائیں، تم اپنے پیر کو بھی نہیں سمجھ سکو گے جیسے آپ پیروں کے ساتھ میں دیکھتے رہو گے۔ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اور کیا دکھانا چاہ رہا ہوں، اور کہاں تم کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بجائے اگر تم بھی کھلونوں کے اندر میں کہ ہاں ہم نے لنگر کر دیا، ہم نے مجلس کرا دی، اور ہم نے بھی یہ کروا دیا، اور ہم نے بھی وہ کروا دیا، اور ہم بھی روزانہ خانقاہ محمدی میں آتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی تربیتی محفل بھی لشکر پیٹ کے اندر میں، وہاں پر بھی ہم جائیں گے، اپنی گاڑیوں کو لے کر جائیں گے، اور ہم بھی گاڑیوں میں بیٹھ کر جائیں گے، مجلس سے ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ پائے۔ پھر سمجھنا کیا ہے کہ خانقاہوں کے اندر میں کون رہتے ہیں؟ فقیر، اور وہ فقیر نہیں رہتے جو دنیا کے کھانے کے بھوکے ہو، لوگوں کی عزتوں کے بھوکے ہو، تخت و تاج کے بھوکے ہو، وہ بادشاہوں کے دسترخوانوں کے بھوکے ہو، وہ تو بھکاری ہیں۔ پھر خانقاہوں کے فقیروں کا کیا مطلب؟ ان فقیروں کی طرح سے اپنی گودڑی کو اوڑھو، اور فقیروں کی طرح سے اپنے قلب کو فقیری قلب بناؤ، اور تم بھی بڑی عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو خانقاہ محمدی کا فقیر ثابت کرو کہ تم کون ہو۔ تو میں صرف نئے خانقاہ محمدی کا فقیر ہوں کہو، اپنی پہچان کرواؤ۔ کیا کہلواؤ؟ میں خانقاہ محمدی کا فقیر ہوں، تو تمہاری فقیری اور تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ اب یہاں پر خانقاہ محمدی، اب تم تو کہو گے کہ 10-15 سال کی یہ خانقاہ ہے، 10-15 سال کی خانقاہ ہے۔ نہیں، خدا کا نظام ہے کہ چاہے زمزم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جاری کیا اور وہاں سے خدا پاک نے ناقدری پر بند کیا، تو پھر وہاں پر میرے آقا کے والد محترم کی قربانی پر پھر سے چاہے زمزم کو اللہ تعالیٰ نے جاری کروایا کہ نہیں جاری کروایا؟ حق کو ہزاروں برس کے بعد بھی، 10 برس کے بعد بھی، 100 برس کے بعد بھی حق ہوتا ہے، حق کو ظاہر کروانا یہ پھر میرے آقا کا نظام ہے اور اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اس لیے میں تم کو کہہ رہا ہوں، ابھی تک تو کہہ رہا تھا کہ خانقاہ محمدی سے وابستگان کہو یا سلسلے چشتیہ کے خاندان کے کہو، یہ تو کی اعجاز کی چیزیں ہیں نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تمہارے اور میرے اندر میں ذرا اپنی گردن کو ہم ٹائٹ کر لیں کہ ماشاءاللہ ہم چشتیہ خاندان کے فرد ہو گئے۔ کیوں کہ آدمی پر
فطرتاً اس کے اندر میں اونچے خاندان کی وجہ سے اس کے اندر میں عقل اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ اب تو حضرت ہوتی چشتیہ خاندان کا، لیکن یہ سوچو کہ چشتیہ خاندان کو ہم نے کانوں سے تو قبول کیا لیکن دل سے قبول کیا، دل سے قبول کیا۔ ایک خاندان کے فرد کا جو حق، جو محبت، جو عظمت اور جو حقوق اپنے خاندان والوں سے اس کے متعلق ہوتے ہیں کہ میں نے تم کو چشتیہ خاندان کا فرد بنایا کہ تم نے پھر اپنے روح میں اور اپنے دل کے اعتبار سے اپنے اہل خاندان چشتیہ کو تم نے وہ حق ان کو دیا اپنے خاندان کا سمجھ کر۔ خاندان چشتیہ کے اگر ہم اپنے فرد کو سمجھ رہے ہیں تو ہماری خوشیوں میں سب سے پہلا ہمارا خاندان کا فرد، چشتیہ خاندان کا فرد ہونا چاہیے۔ ہماری تکلیف میں، ہماری خوشی میں، ہماری پریشانی میں، ہمارے اچھے میں، ہمارے برے میں سب سے پہلے کون یاد آنا چاہیے؟ خاندان کا یاد آتا کہ نہیں آتا؟ تو تم تو سن تو لیے کہ ہم نے 5 دن پہلے خانقاہ محمدی میں یہ مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ تم نے سلسلے چشتیہ کے خاندان چشتیہ کا فرد بنایا، لیکن کیا اس کو اس درجے میں تم نے قبول کیا؟ لیکن کہہ دیا گیا تھا وہاں سے، تو یقیناً اس کے اثرات تو ہر ایک پر پڑیں گے، پڑیں گے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اسی بات نہیں، کیونکہ کہاں سے کہا گیا تھا؟ خانقاہ محمدی سے، وہاں کی مجلس میں کہا گیا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کہہ دیا گیا سننے والے سن لیے اور لائٹ لے لو اور اتنا دماغ میں نہیں لینا، نہیں، اثرات ضرور آپ محسوس کریں گے۔ اگر تمہارا قلب مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تو تم محسوس کریں گے۔ ذرا بند کرو، تم کو کون ریکارڈ کرنے کی جاتی ہے؟ جن کو ریکارڈ کے لیے بولے ان کے سر چالو رہنا، باقی کے بند کرو۔ مجلس میں آنے کے آداب سے کلیئر کر لو۔ اس کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ ایک سلسلے چشتیہ کی ہم نے آپ کو کیا دیا تھا؟ سلسلے چشتیہ کی رومال دیا تھا، رومال۔ اس کے اثرات زندگیوں میں محسوس کیا ہوئے؟ تم خود محسوس نہیں کیا لیکن دنیا نے محسوس کر لیا۔ لیکن اس پر تم لوگوں نے بے ہوش رہ کر مجلسوں میں رہتے ہو، کبھی ہوش میں بھی تو آ کر مجلسوں کے اندر میں ہم نے خانقاہ محمدی میں اس دن ہم نے سلسلے چشتیہ کے چشتیہ خاندان کا فرد تم کو بنایا، تو اس پر تو تمہاری خوشیوں کی انتہا ہونی چاہیے تھی کہ مٹھائیاں بانٹنا چاہیے تھی، لیکن تم کو تو ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا۔ ایسے ہی کہہ دیا گیا؟ نہیں، وہ نگاہ کرم متوجہ ہوگی جو عظمت کے ساتھ میں اس کو اپنا اعزاز سمجھا ہوگا، اور تمہارے قلب کی دنیا کو اس دن سے بدل دیا گیا ہوگا۔ اب محسوس کرو اپنی زندگیوں سے، محسوس کرو اپنے معاشرے سے، محسوس کرو اپنے بھائیوں سے، اور محسوس کرو اپنے خلیفاؤں سے، محسوس کرو اپنے پیر بھائیوں سے۔ نہیں، ہم کو تو حضرت جو بات سمجھائیں گے وہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ہم دنیا کے لیے سارے حصے کھلی ہوئی ہے، سمجھ کے دائرے حد سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، عقل میں دانش میں پھرتی ہمارے اندر میں ہے، لیکن ان نظاموں کے اندر میں آخری عیدے اور آخری گمسم نہیں۔ اپنی گمسمی کو توڑو، ہر چیز کے اوپر غور کیا کرو۔ جس دن ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اہل سلسلہ کو، اپنے مریدین کو خاندان چشتیہ کی نسبت عطا کر دی، تو یہ وہ چیز تھی کہ جس دن تو تم لوگ خوشیوں کے ساتھ مسرور ہونا چاہیے تھا، مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہیے تھا، اپنے گھر کے بچوں کو لے جا کر مٹھائی کھلانا چاہیے تھا، کہ کیوں کہ آج ہم کو خانقاہ میں یہ تحفہ ملا ہے کہ ہم کو سلسلے چشتیہ کا ایک فرد بنا دیا گیا ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اب اس کے اثرات آپ کی زندگی پر آپ کو محسوس کرو، محسوس کرو۔ بولو تو ناراض نہیں ہو جائے گی، بولو تو ناراض نہ ہو جائے گی۔ ہمارا احمد نے آج سنایا جو انہوں ناراض نہیں ہوتے، مگر تم وہاں پر چاٹیاں نہیں مارنا کاغذ نگر میں۔ اب تو رپورٹ ہوگا میں تمہارا، یہاں پر نئے نئے بول کے آگے بڑھتے کاغذ نگر کی محفلوں میں ڈوب۔ ارے یہ کیا ہے؟ اب وہاں پر آپشن آپ کا قبول نہیں تو یہاں کا دروازہ بھی بند آپ کے لیے۔ نہ کرو نظام سے میں ہوں، میرے سے نظام نہیں ہے، میری عقیدت مندی نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن نظام کو سنبھالو۔ محسوس کیے چشتیہ خاندان کے سلسلے کی بات کو، اس لیے کہ اہل معرفت جو ہوتے ہیں وہ عبرت اور سبق لیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہر چیز کو اتفاقی مت سمجھو بلکہ عبرت لعلکم تتفکرون تدبرون، کہ اہل بصیرت ہوتے ہیں، اہل فکر ہوتے ہیں، اور وہ
ہر چیز کو غور سے سنا کرتے ہیں، لیا کرتے ہیں. اس کو بلا کاری کسی کو مت سمجھو، یا پھر اس کے اندر کوئی آڈیو سے زاویے سے مت سمجھو. لیکن ہم نے تم کو 4-5 دن اس مجلس کے اندر میں خاندان چشتیہ کے ساتھ میں نسبت عطا فرمائی، تو اس سے لے کر 5 دن کے اندر میں اپنے قلب کا، اپنے زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کیا تبدیلی ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو اس کے اوپر غور کرو، شکر ادا کرو. اگر نہ ہوا ہو تو چلو ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے گھر کے اندر میں جا کر اپنے بچوں کو مٹھائی کھلا کر یہ کہہ دو کہ ہم کو خانقاہ سے یہ توفیق ملی اور یہ اعزاز ملا کہ ہم خاندان چشتیہ کے فرد بن چکے ہیں. خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ میرے آقا مہاجرین اور انصار کو سورہ توبہ کی مستقل آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بالاحسان. قرآن پاک سے بڑی دلیل تو کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی نا. قرآن سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہی جا کر سمجھائے گا؟ تو حد سے زیادہ گمراہ ہو چکا ہے کہ تو یہ انتظار کرے کہ اللہ ہی اتر کر تجھے سمجھائے. اللہ کی قرآن کافی ہے نا ہمارے لیے. اللہ نے خاص طور پر سابقون الاولون کے سابق اور اول میں مہاجرین والانصار من المہاجرین والانصار کہ جو مہاجر اور انصار ہیں جو ان کی نقل کرے، والذین اتبعوا بالاحسان کہ ایمان اور احسان کے ساتھ بھی اس کے اندر یہ کہ مقاصد دنیا مقصود نہ ہو بلکہ صرف کی اللہ کا انعام سمجھ کر ان کے پیچھے چلے. رضی اللہ عنہ و رضوان کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. جو مجدہ اپنی رضا کا اللہ نے صاحب کرام کو عطا کیا، یہ سابقین اور اولین مہاجرین اور انصار کے اندر میں ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں سند عطا فرمائی. کتنا بڑا مجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مہاجر اور انصار کیوں فرمایا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو پہنچے تو مدینہ منورہ میں ہونے والے عمل میں سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ کیا عمل تھا کہ میرے آقا نے اہل مدینہ کے پاس پہنچنے کے بعد اپنے ساتھ آنے والے مکہ مکرمہ کے ان سارے مہاجرین کو سب سے پہلا جو کام کیا وہ ایک خاندان بنانے کا کام کیا کہ مہاجرین و انصار دونوں آپس میں قریبی بھائیوں سے زیادہ قریب ہے. ایک خاندان کا فرد بنا دیا کہ مہاجرین نہیں، انصار نہیں، بلکہ میری نسبت پر آئے ہوئے اور یہ میری نسبت پر یہ مدد کرنے والے انصاری، اب تم لوگ ایک خاندان کے فرد و خاندان بنائے کہ نہیں بنائے؟ تو دوسرے چشتیہ کا ہم نے خاندان بنایا تو قرآن پاک کے حقوق کو ہم نے پورا کیا، غریب نواز کی منشا کو ہم نے پورا کیا. لیکن کتنی آپ نے خوشیاں منائی اس کے اوپر؟ سن ہر بات کر، پکاؤں بھی میں، کماؤں بھی میں، کھلاؤں. اب کھلانے کے لیے کیا اب یہ بھی کہ منہ میں چبا کر بھی تمہارے منہ میں تھوکوں؟ اور تم تو وینٹیلیٹر پر چلے گئے ہو، اب تمہارے لیے چبا کر تھوکا نہیں جائے گا بلکہ تم کو تو وہاں پر کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر نا پھر لگا دیا جائے گا. ہوا بھی لو تو مشین سے اور پھر وہ اندری میں وہ لگا دیں گے، پھر اس کے اندر اس کی غذا پہنچائی جائے گی. نہیں، ذرا بصیرت اپنے اندر پیدا کرو، مانگو اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کے اندر میں وہ خیرات مانگو. کس سے مانگو؟ تو وہ جو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سلسلہ چشتیہ کے خاندان ان کو نسبت عطا فرمائی، یاد ہی نہیں رہا میں نے؟ یاد رہا کہ صحیح وہ نہیں ایمانداری سے یاد ہے، مگر میں جو یاد پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کہاں یاد ہے؟ مچھلی کی چکر ان کی بہت عام چور ہے ان کا، پھونس کے ایسا اتنے چھوٹے سوراخ میں اتنی موٹی پھونس کے بھائی ہر تو نکل جاتے ہیں وہاں سے. یاد ہونے کا مطلب یہ ہے باتیں آپ نہیں گھر میں جا کے کسی دو چار کو بولے کیا کتنا بڑا انعام ملا اپنے کو، پھر دے گا یاد ہے آپ کو؟ وہ یاد بھی کیسے؟ میں اب یہاں پر تذکرہ کیا تو یاد آ گیا کیا جی بسم اللہ ایسی ہم تلفی کرتے ہیں ہمارے شاہد صاحب. یاد رہنے کا مطلب یہ ہے رمضان کی عید یاد ہے مجھے کپڑے نہیں سلاتے اور اس دن صرف خرما نہیں پکاتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اچھا تم بھی بولے تم لوگ بھی کیا ہے جو آپ کی یہ رخ نہیں ملا، قصور میرا ہے اس کا. لیکن آپ لوگوں کو تو یہ اس بات سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ کس بات کی خوشی کہ سلسلے چشتیہ کے خاندان کے ساتھ ہم کو نسبت ملی اور وہ سلسلے چشتیہ کے خاندان کے ہم نے تمہیں نسبت عطا فرما دی، تو پھر اس کے اثرات اپنی زندگی پر محسوس بھی تو کرو، محسوس بھی کرو، خوشیاں بھی مناؤ. فاما بنعمت ربی کا فحدث کہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم کو نعمتیں ملے تو ان نعمتوں کو اپنے پر ظاہر کر کے اس کو ظاہر کرو، اظہار کرو.
اس لیے کل کو گھروں میں خاندانوں میں اعلان کر دیں گے نا کہ بھائی ہم سلسلے چشتیہ کے پڑھ رہے ہیں. کون کون کریں گے؟ کون ہے وہ؟ چشتیہ خاندان کے پڑھ رہے. اعلان کر دو پریما کو فون، میرا خاندان چشتیہ خاندان ہے کہ نہیں؟ دیکھو پہلے آج اٹھانا ہمارا ہے کر دے بابا چشتیہ خاندان کے پڑھ رہے. اس کو بجانے کھلاؤ پلانے کا زمانہ ہے بابا، میٹھا اٹھی ہوئی لے آؤ. کیوں ارے کیوں کھلا رہے گی؟ تو بولے کہ نہیں، آج سے ہم 4-5 دن پہلے سے چشتیہ خاندان کے ہم فرد بن چکے ہیں. ہائے ہائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں بھی، قیامت کے میدان میں بھی لوگ خاندان کے خاندان اپنے نشانوں کے تلے وہ جنت میں جائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن پاک کر رہا ہوں میں، فرمایا سب گپے گپے کا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر تو خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے اپنے سردار کے سامنے ان کے پیچھے رہ کر، اور پیچھے کہاں رہتے؟ دنیا کے بڑے تو اوپر سرپنچ بنا تو انہیں اس کو سرپنچ کو چھلانگ سے خود سرپنچ بننے کے چکر میں رہتا تھا. دنیا میں شاگرد ہے تو استاد کو پیچھے کر دیں گے. وہاں پر نہیں ہے قبیلے، وہاں نہیں مارا جائے گا سردار. سردار کے پیچھے پوری قومیں اپنے اپنے سردار کے ساتھ میں جنت میں جائے گی. تو وہ سردار کون مانیں گے؟ وہ رائے طریقت والے مانیں گے، خاندان چشتیہ والے مانیں گے، خاندان قادریہ والے مانیں گے، سرورتی والے مانیں گے. یہ خاندان مراد ہے کہ ان کے سردار ہوں گے ان کے علاقوں کے، اور ان کے پیچھے وہ جنت میں نہیں. اپنے کو ملا جنت کا ٹکٹ چلے ان کو کٹ مار کے نکل جاؤ. انہیں کتنا بھی بڑا کتنا بھی آگے کیوں نہیں پہنچ جائے گا، لیکن یہاں پر راہ سلوک کے اندر میں تو وہ جو اپنا بڑا ہے اس کو اپنا بڑا ہی مانے گا. مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اچکر بھاگنے والا وہ اسلام کا نہیں ہے. ارے انہوں کیا اگر اپن بھی ہو گیا نا، بولنے والا سمجھنا کہ نہیں وہ گاڑی پنکچر ہے اس کی، انہیں منزل پر نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرما دیا کہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر کے اندر بھی لوگ جنتیوں میں جائیں گے. جو جنتیوں کی علامت ہے وہ اپنے سردار کے جھنڈے کے نیچے قوم کی قوم، سمجھ میں آ گیا چشتیہ خاندان، وہ جائیں گے جنت میں. اور ہم سب کے سرکار، دو جہاں کے مالک کے شہزادے، بطور جنت کے نور نظر، مولا علی مشکل کشا کے دل پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرحمان کی ذات ہو، تو پھر کیا کہنے؟ اتنا سوچ رہے گے کہ وہاں پر ہاں شاہی صاحب تو اچھلتے ہوئے لیں گے، وہاں پر اچھلے نہیں کہ اچھلنا بھی چاہیے. دنیا میں ذرا اچھلنا سیکھو. ایسی دولت جب مل جائے نا تو خوب اچھلو. لکی ڈیٹی اگر اڑ گئی تو کیسا اچھلتے؟ تو ایسی دولت اگر مل جائے تو سن مت رہو. بلکہ کیا ہوا کہ کیا انعام ملا یہ کہ ہم کو سلسلہ چشتی کے خاندان کا ایک فرد قرار دیا گیا، اس کو خوشیاں منانا چاہیے. تو نہیں ہوا تو خدا تو ادا کر لینا. کل وہ کرو یہ کام اپنے دوستوں میں واٹس ایپ کے اوپر ڈال دو، ہم چشتیہ خاندان کے فرد ہیں. اب نہیں ہے بولتے ہو تو پھر غریب نواز کو میں جواب دے دوں گا. جو میرے تابع دار ہیں جن کو میں نے بولا ان کے لیے تو میں سفارش کروں ہی کروں گا. جو کٹ مار کے ذرا یوں دیکھنے والا ہے اس کی ذمہ داری تو میرے اوپر نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گھرانوں میں اپنے خاندانوں میں اعلان کر دو کہ ہم کون ہیں. ہماری پہچان چشتیہ خاندان کے فرد ہے، خانقاہ محمدی کے ایک سپاہی ہے. اپنی پہچان کر دو. یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ دولت ملی کہ نہیں ملی. اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے تو کہہ دیا، تم نے تو سن لیا، لیکن کیا قلبی طور پر بھی ہم کو اور آپ کو سلسلے چشتیہ کے خاندان کا فرد قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ شریف خاندان کے آدمی کی شرافت کبھی چھپتی نہیں ہے، اور بدماش خاندان کی شرارت کبھی چھپتی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی مشکل ہے. شریف خاندان کا جو ہوگا اس کی شرافت لوگ اس کو گڑا کھود کے لے آگے دھپ کر کے ڈالیں گے بھی تو جان دو بھائی میں گر اپنی قسمت سے وہ لینا ہے. اور کوئی بدماش اگر خاندان کا ہو تو کوئی اچھا بھی کرا کر اس کا کیا مفاد ہے کہ بول کے ذرا بھول کے دیکھیں گا نمک خراب ہوگا. خاندانی کی بھی چھٹی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہم نے اور آپ نے
سلسلے چشتیہ کی اگر خاندانیت اور سلسلے چشتیہ کے خاندان کی اگر نسبت ہم کو نصیب ہو گئی ہو تو یہ 5 دنوں کے اندر میں محسوس کروں کہ وہ اثرات ہم نے اپنی زندگی کے اندر محسوس کیے، محسوس کرو۔ لیکن ہمارا ہاضمہ اتنا موٹا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی بشارتیں بھی ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے جی پیسہ کو جان دو، وہ بشارت کسی کی کیا ہے یہ بولے تو کہیں کچھ بھی کیا تو بھی بول دے گی، کہا اور خان میں 2 گھنٹے زیادہ آگے بیٹھو بولتے کی تو بتانا تو کیا جانے بشارتیں، ہاں بتانا تو بولتے کیوں ہاں کی بتا دو پھر ناٹ کا دے دے گی نہیں، یہ پھر قبض ہو جاتا ہے، پھر اندر کے اندر میں پورا ہاضمے کا نظام ہی جام ہو جاتا ہے، پھر آگے نہیں بڑھ سکتا وہ، قوت طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اس لیے محسوس کرو کہ زندگی کے اندر میں کہ 5-6 دن کے اندر میں ہماری زندگیوں میں جب سے ہم کو خانقاہ محمدی کے اندر میں سلسلے چشتیہ کے خاندان کی نسبت ملی ہے، ہماری زندگی میں کیا فرق آیا۔ آج رات میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سوچو تو جن کو ملی ہے نسبت، میں کسی کو نہیں کہوں گا لیکن جن کو نسبت ملی ہے وہ اپنے 5-6 دن کا جائزہ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعیت مجھے سلسلے چشتیہ کی خاندانی نسبت مل چکی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ادنا سے ایگزامپل دے دوں، ادنا سے ایگزامپل اپنے بھائی کو برداشت کرو گے نا، احمد کے حصے میں 2 مرغا مرغی آگے کرتا ہے جس سے بیگم صاحب جیت ہے اس کو، یہ لاؤ بچے میں رستہ نہیں بنا رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، اتنا تو اعتماد کرو گے میرے پتی کو، ان کا نام لے لے کے ابھی اپنا رستہ کھول رہے ہوں گے، مجھے سمجھو سمجھنا ہے تو کوئی بات نہیں، ہاں یوسف بھائی نہ کوئی سمجھو ایسا، سمجھے بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگا، میں تو فقیر بھکاری ہوں، اب مگر ان کا بھکاری نہیں ہوں، جن کا ہوں وہ دینے والے راستے پر ہے، لینے والے راستے سے اللہ تعالیٰ نے میرے غریب نواز نے میرے رخ کو موڑ دیا ہے، تمنا کے ساتھ کسی طرف میں دیکھنا بھی اب زندگی میں گوارا نہیں ہے کہ انہوں بھی یہ کرنا، انہوں بھی وہ دے دینا، انہوں بھی مدد پرسی کرنا، انہوں بھی دعوت دینا، ان کے بھی کھانے پہ بلانا، انہوں بھی عزت دینا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے غریب نواز کا کرم ہے اور اولیاء کا کرم ہے کہ یہ دولت تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرما دی ہے، تہذیب سے نعمت میں فاما بنعمتی ربی کا پاڑتی، لیکن تمہارے ساتھ میں رہنے والا تمہارا پیر بھائی ایگزامپل دے رہا ہوں، حضرت نگو کر رضی اللہ کے باہر گوڑ میں ماری میں چاہیے اس کو جو ویسے آگے بڑھا تو ہوگی، لیکن ذرا آسان مثال ہو تو سمجھ میں آتا ہے، پریکٹیکل کلاسوں کے اندر میں بہت ایزی بتلاتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، 2 مرغا ناراض تو نہیں ہوتا وہ بات کہ لڑائی تو نہیں ہوتی تیرے گھر میں، یہ مجلس آ کے نگو سنا، ہاں نہیں تو یہ کیا کہ گھر کے باہر جا کے تم بول دیتے ہو دونوں وہاں پر، ہاں گھر والوں کو نہیں بولیں گے تو کس کو بولیں گے؟ تمہارے اما جان مجھ بولے تھے ارے ہمارا تذکر ہمارا بیٹوں کے سامنے تمہارا تذکر نہیں کرے کس کا کریں گے؟ پھر بیٹے ہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور بیٹوں کے سامنے اس لیے کرے تاکہ وہ مقام بھی پہچانے، اما جان بھی اما جان سمجھے، اور اما جان پھر بیٹوں کا کیا حق ہے وہ بھی پہچانے، نہیں دعاؤں میں ان کی ترقیات کے لیے دعا، ان کے لیے کوشش ہے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ میں اخلاق، احترام اور ادب، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ پھر یہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے احمد بول نظمی بھائی زبردستی تو نہیں بول رہا ہوں، یا میں خواب تو نہیں لے گا، مرغا مرغی آئے گئے، اب معلوم ہے اچھا دل میں سوچ لیا میں ایک مرغی حضرت کو دوں گا، اور معلوم ہے اس کو حضرت کے سامنے لے کے دیا، اور تو کامری گردن کاٹنے کی مرغی سے پہلے لے کے تو نہیں، بڑا پلان کے ساتھ میں، اب بابا جان کے پاس سے کام نہیں چلا تو اما جان کا راستہ ڈھونڈے، مرغی کو لے جا کے صبح وہاں پر گھر پہ حوالے کر دیا، کھڑ مونچھ کے مرغی کٹ 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 کٹ، آنے والا یہ کہاں گیا ہوگا، انڈے میں سے بچہ نہیں نکلا، زندہ مرغی کہاں سے آ گئی؟ یہ میں سمجھا رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اس کا کوئی دوسرا مطلب مت لو، اور لوگ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اچھا پھر معلوم کیا بولے کہ مرغی لاگے کا احمد دیا، کیا بات ہے، میں شک تو نہیں کرا، کچھ تو بھی پڑھ پڑھا کے لاگے مرغی کو نہیں چھوڑ کے، میں شک کہیں کروں لا کے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد میں اب اثر کے بعد میں جب آیا میں مغرب سے پہلے تو آگے میرے کو کیا سنا ہے کہ حضرت ایک مرغی میرے حصے میں ہمارے بیگم صاحب دیے تھے، بولے میرے ذمے کی، تو دل چاہا بولے کہ ایک مرغی آپ کے پاس ہے، وہ آپ تو قبول نہیں کرتے تھے، قبول کرنے کی جگہ اما جان کے پاس پہنچا دیے۔ اب اما جان نے زیادہ یاد کر دو، سختی نہیں ہوتی، زیادہ رحم بھی رحم رہتا نا، نہیں جو ہوشیار بچے رہتے نا، جو بڑا کام بوٹا نہیں سنتا نا تو اما سے نکالنے لگا کے نہیں خود چھپ جاتے، میں جانے کے بعد میں بولو ذرا بابا کو بول گیا
ہاں وہ بھی طریقے ہمارے مریدین کو بھی معلوم ہو گئے، مگر ہمارے اندر کوئی فون نمبر لے کے فون نہیں کرنا، ہاں وہ وہی فون ہو گئے، اور کسی کو فون نمبر ان کا نمبر تو ہے ہی نہیں، مگر خیر اب وہ مغرب سے پہلے آگے میرے پاس بھی کیا بولا کہ حضرت میری ایک مرغی میرے حصے میں آئی تھی، تعریف کراؤ داروں کو پھول اور آگے مضبوط کر نظام کو سنا دے، پوٹا پوٹیوں کو، بھاؤں کو، سردیوں سمندروں کو، بھاجوں کو، بہنوں کو، میں اب نہیں، میں چشتیہ خاندان کا فرد ہوں، میں خاندان محمدی کا فقیر ہوں، میری پہچان ہے۔ ہاں مرا بھی تو جنازہ میں بھیجنا بولوں، مرا بھی تو جنازہ، میں زندگی میں رہنے والے جنازہ لیتا ہوں، اب زندگی میں جو ہے بالکل کرا تھا تو میں مردے بولے کیا کروں، زندگی میں کام نہیں آیا تھا تو مردے بولے کیا کروں، مردوں کا نظام نہیں ہے خام خواہ کا۔ ہاں جو بچے زندگی بھر چلتے رہے، میرے بن کر رہے، میرے نظام کے بن کے رہے، تو مرنے کے بعد میں خانقاہ کے قریب کے قبرستان کو جگہ دلاؤں گا، اور وہاں کی جگہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی، وہاں کی جگہ بھی مقصد ہو گیا، خانقاہ محمدی کی وجہ سے وہ مقام بھی، وہ جگہ بھی مقصد ہو گیا۔ آج لباب ایک مجذوب تھے جو قلندری کے مقام کے قریب پہنچ گئے تھے، ان کے لیے ہم نے کوشش کی کہ خانقاہ کے قریب اس قبرستان میں کو جگہ ملے، مگر راجو شاہ نے کہا کہ نہیں، عام رہنے قبرستان میں، وہاں پر نہیں، وہاں پر مت رکھو، ان کا نظام ہی نہیں بننے دیا وہاں پر۔ جانتے ہیں جو کیا نام ان کا؟ ہاں نہیں، ہاں یہ بہاری بابو لگی سے، بہاری بابو کے یہاں پر بھاگ کے انہوں نے پیے، ہاں عبد المجید صاحب بھاگ کیا ہے، وہ ان کا معاملہ بھی تھا۔ ہم بہت کوشش کیے، بعد میں پھر ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، تو پھر کہنے لگے کہ کیسا، کہ جو تھا وہ چھین گیا تھا، لیکن جو بولے وہ مانے نہیں، ٹھیک ہے صالحین میں ہے، رہ دو جنت میں، پہلے رات کی برد کی طرح سے چھوڑ دو قیامت تک، چھوڑ دو قیامت تک، لیکن جگہ یہاں نہیں ملے گی ان کو، کیونکہ یہاں پر فیض حضرات کا فیض ہوگا، اس لیے وہ قبرستان کو بھی معمولی مت سمجھو، یہ نظام ہوتے ہیں، وہاں پر جو چاہ کے بھی نہیں جا سکے گا، لیکن اہل خانقاہ کو جو ہمارا بنا ہوا ہوگا، جو ادھر آپ کو چوری کھیلنے والا ہوگا، تو اس کو تو اس کے ماں باپ کو، ان کو بچوں نہیں دیں گے، یہاں کو بڑا قبرستان ہے، وہیں خاندان پورا وہیں رکھو، وہیں رکھو بولیں گے، لیکن جو نظر میں آیا ہوا ہوگا اس کو تو کہیں گے ترپلی والے تو خوش ہے ماشاء اللہ، ہاں کب سے انتظار کر رہا ہے وہ قبرستان۔ تو خیر سلسلے چشتیہ کی نسبت ہم نے آپ حضرات کو دی تھی، اور اس نے کہا کیا کہ اچھا ایک مرغا ایک مرغی تھی، بولے مرغا مرغی تو بچوں کھیل کر نہیں سمجھ رہے ہیں، اب قاعدوں میں پڑھے تھے نا مرغا مرغی حلوا برفی، لیکن چھوٹی اللہ بھی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھاتا ہے قرآن مجید کے اندر میں، شہر کی مکھی، لگڑا مچھر، سور، کتے، کلب، قرآن مجید کے اندر میں مثالیں دیا کہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ دیا تو پھر عبداللہ کو دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں عبداللہ ہوں، عبداللہ بن سمجھو، انہوں نے تو میں کہاں دیا وہ پوری دیا، تو خیر اچھا وہ وہاں پر تو پہنچا دیا مجھے آپ کے پاس میں، اور یہ مرغا تھا سو اس کو کاٹ کے بہترین بنا کر میرے پیر بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں، یہیں پر لا کے بنایا ہوں خانقاہ کے اندر میں، یہ بنانا اور کھلانا تم لوگ کھانے کے محتاج تو ہے نہیں، لیکن سوچو اس معاملے کے اندر میں یہ اثرات ہے کہ نہیں ہوا، یہ خاندان کس کو خاندان سمجھا، کس کو خاندان سمجھا، خاندان سمجھا ہے یا سمجھایا گیا ہے، یہ مزاج دل میں پیدا ہوا تب تو خیال آیا نا اپنے پیر بھائیوں کا، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سلسلے چشتیہ کے اندر میں ہم چشتیہ خاندان کی نسبت آپ کو دیے ہیں، تو میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے پہلا تحفہ صحابہ کرام کو، مہاجر اور انصار کو دیا، وہ ایک خاندان کا فرد بنا دیا، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما دی کہ ان مہاجرین اور انصار کی جو اتباع کرو گے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آتا نا جو قرآن میں ہم کو پڑھنا، ارے لوگ کیا تھا ذرا بیٹھ کے دیکھ، ہاں فجر کی نماز کر دیں گے، ایک مسئلہ بھی طرح حل نہیں ہوگا، کہاں سنتا ہم لوگوں کے پاس میں جو کتابوں کے وقت پلٹا کے رٹ کے بیان کرتے، آگے کانوں میں لگا کے سن کے، وہاں کیا ہے، یہاں چشمہ جاری ہوا تو گنگا میں پہنچے تک رکتا نہیں ہے، یہ فیضان غریب نواز ہے، یہ فیضان پنجتن پاک ہے، یہ نظام ان کا ہے، ان کا نظام ہے نہیں، تو یہ اثر بھائی احمد کے واقعے سے سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا، اور یہ مزاج کون کیا، نہیں تو خالی شاہد
کوفتے لانے کھلاتا تھا کہ میرے کو ایک بار کھلانا، لیکن یہ سمجھ کے آ جانا کہ اپنے حصے کے مرغے کو خانقاہ میں لا کر پکایا، بیٹی کو نہیں لے گیا، اپنے گھر والی کو نہیں لے گیا، تم کو اپنے خاندان کا سر فرض سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور یہ سمجھ اس کے اپنے کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ یہ نسبت خاندان چشتیہ میں جو دیا گیا ہے اس کے اثرات ہے۔ تو کم از کم نہیں سمجھنے کے بعد میں یہ جب سمجھ میں آ گیا تو پھر اپنے خاندان چشتیہ کے فرد ہونے کا اعلان اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھرانوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر کھانے پینے کے راستے مت ڈھونڈو، اب آ جاؤ اصل مضمون کی طرف میں۔ کس مضمون؟ اہل خانقاہ کی اور اہل طریقت کی پہچان اور اولیاء کے نام لیواؤں کی پہچان یہ ہوتے ہیں فقیر، لیکن یہ فقیر وہ فقیر ہے جو دینے والے ہوتے، لینے والے نہیں ہوتے۔ اب آپ کہو کہ ہم کیا دیتے؟ وہ کپڑے بانٹے، کھانا بانٹے، اور وہ کرے، یہ کرے، 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، یہ ہے نا دینے والے؟ نہیں ہو، دینے والے نہیں ہے، وہ بھی تو بھکاری ہے۔ بقال ہمارے یوسف بھائی کے دستی ڈالتے، رومال کھینچتے ہیں، ارے آپ اتنا کیوں اکرام کرے جی آگے؟ ارے ہاں شادی میں خالی ہے کہ معلوم ہو گیا تو وہ بیچارے MLA صاحب بھی ہے اور MP صاحب بھی ہے، اچھا وہ بھی نہیں جو خالی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں امید میں۔ اب امیدیں ان کی آتی کہ اس سے پہلے انہوں کی امید ہو جاتی، انہوں بھی میت میں دیکھو سب سے سامنے، شادیوں میں دیکھو سب سے اتنی فرصت کو کیسے مل رہی؟ اپنے پیر کو ہم دیکھتے ان کو فرصت نہیں ملتی، مگر یہ اتنے مصروف آدمی کہ اس کارٹوں کے ساتھ میں پوئی 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 پو کر کے میرے ساتھ بھی آ جا رہے ہیں۔ کیوں آ جا رہے ہیں؟ وہ اخلاق نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ تم کو دینے والے نہیں ہیں، بلکہ تم سے لینے کی امید میں کر رہے ہیں وہ۔ تو اہل خانقاہ بھی، اہل خانقاہ کی پہچان یہ ہے، اگر تم لوگوں کے عزتوں کے محتاج بنو، تمہاری نظر لوگوں کی عزتوں کی طرف میں جائے، لوگوں کی دعوتوں کی طرف میں جائے، لوگوں کی ہدیوں کی طرف میں جائے، نذرانوں کی طرف میں جائے، تو پہلے فیصلہ تو یہ کرو کہ ہمارے اہل خانقاہ اور اہل نسبت اور چشتیہ خاندان کے فرد نہیں ہیں۔ پھر چشتیہ خاندان کے فردوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ یہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے، یہ بھکاری نہیں ہے، یہ فقیر ہیں۔ اور ہم خانقاہ محمدی کے فقیر ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ کے فقیر ہیں، مولا علی کے در کے فقیر ہیں، نالہ پاک کے مصطفیٰ کے فقیر ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہچان کیا؟ دینے والے۔ اب دینے والے کیا ہیں؟ کہ دینے والے وہ مت سمجھو جو دنیا دینے والے ہوں، بلکہ آپ اخلاق دے سکتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں، کوئی پریشان حال آ جائے تو سن کر اس کی تسلی کا سامان کر سکتے ہو، اخلاق مصطفیٰ نہیں دے سکتے۔ تو دینے والے بنو تم، دینے والے اخلاق، دینے والے میٹھے بول، ان کی خدمتیں، ان کو ٹھنڈا پانی پلانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نوازا ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ میں یہ بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ۔ تو فقیر صرف بھوکا کھلانے والا نہیں، کپڑے پہنانے والا نہیں، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کوئی پریشان حال آ جائے تو ان کی مدد، الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، عیادت کی ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کی ہمت افزائی کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مر جائے تو ان کی تعزیت کر لیتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ میرے آقا کے اخلاق کا کروڑوں حصے میں کا ایک حصہ، یہ اخلاق کا دینے والا فقیر ہے۔ اخلاق کا دینے والا ہی فقیر کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ غریب نواز نے کیا کیا تھا اجمیر شریف پر؟ جماعت بنائی تھی، تحریک چلائی تھی، تنظیمیں بنائی تھی، بلکہ آ کر جنگل کے نواحی علاقوں کے اندر اجمیر شریف کے طرح کے علاقے میں جا کر میرے آقا نے کہ یہاں پر بیٹھ جانا میرے معین، بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر کیا کیے؟ جاؤ نا ساگر سے پانی کو بھر کر لے کر آؤ، اور لے کر آ کر یہاں پر جو اونٹ اور بکریاں چلاتے ہیں نا، آج بھی اجمیر میں راجستھانیاں بکریاں اور اونٹ چلاتے نہیں چلاتے، چلو ان کو ڈھونڈ سے پکڑ کے لاؤ، ان کو ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ میرے مریدین سے ہم لگ بھگ 1000 روپئے ہماری روٹی ہماری بوٹی کا مسئلہ ہے، ہم کیا نہیں؟ دینے والے فقیر بنو، اور فقیر کا مطلب دینے والوں کا یہ ہے۔ بچے کو چھوڑ دو یہاں کے بیٹھو، دینے والے بنو۔ دینے والوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم جس سطح کے اوپر ہو تم مخلوق کو دینے والے بنو، میٹھے بول دینے والے بنو، اپنے اخلاق دینے والے بنو، محبتیں دینے والے بنو۔ بن سکتے ہیں؟ غریب نواز یہی کیا۔ ہم چشتیہ خاندان کے فرد ہیں تو ان چیزوں کو معلوم کر کر کے تو ہم کرنا چاہیے نا۔
ورنہ یہ ہے کہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم ہیں کہ اپنے مزاج کو نہیں چھوڑیں گے. پہلے ہی قدم پر وہ ناکام ہے، وہ مرید نہیں بن سکتا. جو اپنے مزاج سے راہ طریقت میں چلنے کی ارادہ کرے وہ مرید بننے کے قابل نہیں ہے. اپنے مزاج کو اور اپنی طبیعت کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کر مرید بنے گا. مرید وہ نہیں ہے طریقہ جو وہ آپ سے بتاؤ کہ ہم اپنے مزاج سے ہم لے کر چاہ رہے ویسا ہونا، ہماری ریاض کے ساتھ نظام کو لے کر چلو، ہم جو سا بولے، وہ تو مرید بننے کے قابل نہیں ہے. کیوں نبھا رہا ہے اس کو؟ مرید کون ہے؟ سب سے پہلے اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اور اپنے ارادے کو، سب کچھ کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کرے اور اس کا کہے کہ اب میں اپنے سے نکل چکا ہوں، اب میں مردہ بن چکا ہوں، اب مجھے چلائیے. تب وہ قابل بنتا ہے مرید بننے کے. اب مردوں کے نظام چلانے والے ہیں وہ ویسے مریدوں کو نبھاتے رہتے ہیں، ان کے لکھ پتی، ان کے ہزار پتی، ان کے کروڑ پتی ہونے پر. لیکن جو مردوں کو زندہ بنانے والا نظام ہے، جو غوث اعظم کا نظام ہے، غریب نواز کا نظام ہے، بزرگوں کا، اولیاء کا، مولا علی کا نظام کیا ہے؟ مردوں کو زندہ بنانے کا نظام ہے، زندوں کو مردہ کرنے کا نظام نہیں ہے. کیا نظام ہے؟ مردوں کو زندہ بنانے کا نظام ہے. جو مر جائے اپنی زندگی میں، میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، مات القبر یموت، کہ مر جاؤ، مرنے سے پہلے، یہ حدیث پاک ہے میرے آقا کی. جو مرا ہی نہیں ہے وہ زندہ کہاں سے ہوگا؟ جو مرے گا تو وہ زندہ ہوگا. اب جو زندہ رہے کر اگر راہ طریقت میں میرے مزاج سے، میری طبیعت سے اور میری مرضی سے میرے جیسا میں جیسا چاہوں تو اس کو منزل نہیں مل سکتی. وہ چشتیہ خاندان کا فرد نہیں بن سکتا. وہ ایڑیاں رگڑ لے. کیوں کہ میرے آقا کی صحبت میں مدینے میں رہنے والے صحابہ تھے، ان کے ساتھ میں رہنے والے بعض منافقین بھی تھے. اور منافقین کون تھے؟ کہ صحبت مصطفیٰ میں اور مدینے پاک میں رہ کر جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا، جن کے پیشانیوں پر نماز کی علامتیں اور دھبے تھے، اور جن کی تحفظ خدا مسجد نبی میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود مردود ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں ہم پہلے اپنے آپ کو مرید بنانا سیکھے اور مرید بننے کا فیصلہ پہلے کرے. بعد میں پھر تم کو جب مر جاؤ گے پورا، اس کے بعد میں پھر زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد میں زندہ کیا جائے گا. اس لیے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے تو راہ طریقت کے جو نمائندے ہوتے ہیں اور اہل خانقاہ کی پہچان یہ کہ وہ فقیر ہوتے ہیں، دنیا کے فقیر نہیں، بلکہ یہ فقیر وہ ہے، وہ بھکاریوں کی پہچان یہ کہ وہ روپے کو دنیا داروں کو دیکھ کر بھیک مانگتے ہیں اور ہار اٹھاتے ہیں، دین کے نام پر مانگتے ہیں اور دنیا کے نام پر مانگتے ہیں، وہ بھکاری ہے. لیکن راہ طریقت کے فقیر کون؟ خانقاہ محمدی کے فقیر کون؟ غوث خواجہ کے لائن کے فقیر کون؟ یہ دنیا سے مانگنے والے نہیں ہوتے بلکہ دنیا کو دینے والے ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ہو وہ بھی دیں گے. اگر یہ ظاہری اگر دنیا نہ ہو تو اس سے زیادہ دعا دیں گے، اس سے زیادہ اخلاق دیں گے، اس سے زیادہ ان کو ایثار و ہمدردی دیں گے، ان کے برے وقتوں میں کام آئیں گے اور ان کے چہروں کی مسکراہٹ کی طرف تمہارے اندر میں ہوگی. سمجھ میں آگی بات؟ یہ ہے خاندان چشتیہ کے لوگوں کی پہچان. اور پہچان کے اندر یہی بات میں نے جو سورۃ توبہ کی آیت پڑھی تھی کہ میرے آقا نے ایک خاندان کا فرد بنایا. میرے غریب نواز کا کرم یہ ہے کہ تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی نے غریب نواز سے دلوایا اور تم کو اپنے علاقوں کے اندر خانقاہ محمدی کی دولت ملی ہے. اس نظام کو تم کوئی مسلک اور جماعت کو مریدی کا نظام نہیں سمجھنا، بلکہ ہمارے پاس میں اصل تو ہم اس خانقاہ کے ذریعے سے وہ اصل جو خانقاہ شفا چبودرے کی تھی، اور وہ اصل خانقاہ جو حضرت جنید بغدادی کی تھی، اور وہ اصل خانقاہ جو حضرت مولا حسن علیہ السلام کی خانقاہ تھی. ابھی پاگل بیچارہ کھجی والا کتا، دین معلوم نہیں، دین کے الفاظ دیوان. خانقاہیں یہ بعد میں شروع ہوئی، لنگر کا نظام یہ بعد میں شروع ہوا. ارے ڈنگر تجھے اپنا دین نہیں معلوم ہے. امام حسن علیہ السلام میرے آقا کے شہزادے تھے نا، تھے کہ نہیں تھے؟ امام حسن علیہ السلام ان کا 100-200 سال کے بعد میں، 500,000 برس کے بعد میں، 500,000 برس کے بعد میں کون ہے امام حسن علیہ السلام؟ اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی محفل خانقاہ محمدی میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 6 محرم سے روزانہ انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک محفل ہوگی اور عشاء کے بعد لنگر حسین کی تقسیم ہوگا. آپ حضرات بھی اس لنگر حسین کی سعادت مندی کے حاصل کرنے کے لیے زندگیاں تو ہر ایک کو سنتے، ہر ایک کو دیکھتے، ہر نظاموں میں چلتے ہوئے گزری.
کم از کم آپ بچی ہوئی زندگی کو ان عظمتوں والی نسبتوں کو لے کر اپنی قبروں میں جانے کی تیاری کریں. تو 6 محرم سے تو انشاءاللہ خانقاہ محمدی کے اندر محفلیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ محفلوں کی ہمیں قبول کی توفیق کہیں نہیں ملے گا حجی، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی دینی نظام میں، نہ کوئی تحریک والوں کے پاس، نہ کوئی جماعت والوں کے پاس. ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حق کا مولا علی کا نظام، غریب نواز کا نظام، غوث اعظم کا نظام. اگر اس کی ناقدری ہوگی، اگر وہاں سے وابستہ لوگوں کی بھی، تو تم سے ہماری تمہاری زندگیوں کے اوپر افسوس ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا جو ان نظاموں سے دور ہے، بلکہ افسوس تو ہماری ذاتوں پر ہونا چاہیے تھا کہ ہم کو نسبتیں حاصل ہے، ہمارا نظام ہم کہتے ہیں، لیکن ہم ان نظاموں سے محروم رہے. سمندر میں کھڑے ہو کر پیاس کے قطروں کو ترسے تو اس کو تو سمندر میں ڈبا دینا چاہیے، بیٹا دھکا کر رہا ہے. اور جو واقعی ریگستان کے اندر میں ریتیلے میدان میں جن کو یہ نظام حاصل نہیں ہے، جن کو یہ نسبتیں حاصل نہیں ہے، جن کو مولا حسین کو سننے کا موقع نہیں ملتا، لنگر حسین میں شرکت کی موقع نہیں ملتا، تو ان لوگوں کا تو ریگستانوں میں سے بچارے ہوں. لیکن یہ سمندر میں کھڑے ہو کر بھی اگر خطرے کو پانی کو ترسے جب پانی پلاؤ، پانی مت پلاؤ اس کو، اس کا تو ہمارا منہ سمندر کے اندر نروں کے ڈھنگ کر رہا ہے. اس لیے کسی مرید کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کسی مریدہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. 6 محرم سے تو ہمارا پورے وقت 24 گھنٹے آپ کے نہیں لیتے ہیں، لیکن مجھے 2 گھنٹے کا وقت مغرب سے لے کر عشاء کے بعد لنگر سے فارغ ہونے تک کا 6 دن کی 4-5 دن کی محفلوں کے اندر میں ہم سب کو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ شرکت کرنا ہے. اگر تم اپنے آپ کو خاندان چشتیہ کا فرد ثابت کرنا ہو، پتہ چل جائے گا ہم نے تو کہیہ دلانے کے لیے کہ خاندان چشتیہ کی تمہیں نسبت دی، لیکن ہم تو دیکھیں گے کہ کون ہے خاندان چشتیہ کے. خاندانی بات ہے تو خاندان کو نبھانا پڑے گا نا جی. ارے یہ بہت بیٹھے بھائی ہمارے ان کے اندر دشمن کی ہے، لیکن ایک خوشی کا موقع ہے، ساری دوریوں کو ختم کرو، خوشی کے موقع پر سب ایک شیر و شکر بن جاؤ. خاندان میں اس کو کہتے ہیں. اور جو شریف خاندان کا ہوتا ہے، خاندان کی شریفتوں کے لیے وہ اپنے آپ سے ہتھیار ڈال دیتا ہے. جو بدماش ہوتا ہے جس کی فطرت میں بدماش خاندان کا، تو وہ تو اخلاق بولے تو کھارے نہ جھمکے بولے جاؤ، پہچانا جائے گا. اس لیے سلسلے چشتیہ کے خاندان کی نسبت ہم نے آپ حضرات کو دی ہے، ہماری بچیوں کو عطا کی ہے، ہماری مریدات کو ہم نے عطا کی ہے. تو تمہارے خاندان چشتیہ سے تمہاری نسبت کہ تم ہے نہیں ہے خاندان چشتیہ کے، ہم نے تو دل بڑا کر دے دیا، لیکن تم یہ سوچو کہ تم ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو. اس کے لیے اعلان کرو کل اپنے خاندان اپنے گھر میں کہ ہم کون ہیں، خاندان چشتیہ کے فرد ہے. اس کے لیے شکرانے میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ شکرانہ بھی پڑھو اور اپنے گھروں میں مٹھائی بھی تقسیم کرو کہ ہم کو خانقاہ محمدی کے صدقے میں خاندان چشتیہ کی نسبت مل چکی ہے. اور خاندان چشتیہ کی نسبت کا مطلب کہ نوازشوں پر نوازشیں ہو رہی ہے. چشتیہ سلسلے کے طفیل میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ خانقاہ محمدی اپنے گھروں میں مل گئی، یہ نوازشیں ہوئی. اور جو تمہارے گھروں کے اندر چشتیہ رومان تم کو نصیب ہو گیا، اور یہ محفلیں تم کو نصیب ہو گئی. پنجتن پاک کے نسبت کی محفلیں تم نے کی، عید غدیر قوم کی محفلیں تم نے کی، اور یہ سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بچوں، میں نے احمد کا واقعہ بھی سنا دیا. اور دوسرا موقع یہ ہے کہ یہ خاندان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت کے ثبوت دینے کے لیے آج ذکر کہیں پر تھا، لیکن ہم نے تمہارے منہ کو موڑ کر یہاں پر بلایا. ہم جانتے ہیں کہ تم کھانے کے بھوکے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں آئے ہو. غریب نواز کے پیروں کے خاک کے صدقے میں خانقاہ محمدی والوں کو کھانے کے لیے اتنا مل رہا ہے کہ دل بھر چکا کے نہیں قسم کھا کر کہو ہے. کھانے پینے کی طرف میں دلم نہیں ہے نا، کون آئیں گے؟ کھانے پینے والے دوسرے لوگ ہیں، لیکن اتنا دل بھر چکا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے تم کو یہاں کیوں لایا؟ ہم پریکٹیکل یاد چلانے والے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہر طرح سے بات کو ہم کو سمجھانے کے لیے ذکر تو وہاں پر اکبر نواب کے گھر پہ انہوں نے طے ہوا تھا. لیکن عبداللہ نے جب تقاضا کیا کہ خانقاہ ہے، چونکہ اس گھر کے اندر میں 4-5 لوگ سلسلے چشتیہ کے ساتھ میں خاندان چشتیہ سے نسبت ہے، یہاں پر ایک تھوڑا سا خوشی کا موقع بھی ہے، تو خاندانیت کا ثبوت کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو یاد کیا جائے گا. تو تمہارا خاندان کون سا ہے؟ اور جو اپنے خاندان کو چھپاؤ وہ نمک حرام ہے، جو اپنے خاندان کو چھپانے کی کوشش کرے وہ حرامی ہے، وہ خاندان کا فرض نہیں ہے. اور اس سے زیادہ بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں ہمیں. اس
لیے تم کو ہم نے جب خاندان چشتیہ سے نسبت ادا کر دی ہے تو اپنے ہر خوشی اور غم کے موقع پر اپنے خاندان کو یاد کرنا ہے. دعوت دینے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہاں پر تم کو ہم نے کیوں لے کر آیا؟ حالانکہ یہاں کا نظام طے نہیں تھا، لیکن اثر کے بعد میں ہم نے شاہد صاحب کو یہ فون کیا کہ نہیں کیا، ذکر کی مجلس وہاں بھی تھی، لیکن نہیں. آج یہاں پر خوشی کا ایک عنوان ہے تو تم خاندان کے فرد ہو، یہاں پر بھی خاندان کے افراد ہیں گھر کے اندر میں، تو ان کی خوشی میں وہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے، گھر کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، اور تمہارے سلسلے چشتیہ کے خاندانداری کا ثبوت ملے گا کہ ان کی خوشی میں تم خوش ہونے کے لیے یہاں پر آئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لو اور خاندانی نسبتوں کو قائم رکھو. اور میرے آقا نے یہ نہیں بنا کہ خانقاہ والے الگ خاندان بنا لیا الگ. ارے پاگل، تجھے نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے. اگر معلوم کرنا ہے تو صحیح آل رسول کے پاس جا کر معلوم کر، ظاہر ادب کر، وہاں پر ان مقامات کے اوپر جا کر معلوم کر جہاں صحیح خیرات ملتی ہے. ارے ماخر کر رہا پیٹرول پمپ کے اوپر جا رہا ہے، نہیں مجھے یہاں پر پانی ملنا، پانی کے لیے کسی کنویں پر جا، نہیں پیٹرول پر میں پانی پیتا ہوں. اگر دماغ خراب ہوگا اور پیٹرول کی نلی منہ میں لگا لو، انجمیں پورے کٹ جائیں گے. دین کے اندر اور دین کی حقیقت صرف آل رسول کے گھروں پر ملتی ہے، خانقاہوں میں ملتی ہے. پانی لینے کے لیے پیٹرول پمپ پر کیوں جا رہا ہے؟ تجھے ایمان لینے کے لیے تیرے باپ دادا بزرگوں کے آسانوں پر تجھے نہیں بھیجا تھا؟ کیوں بھول گیا ہے تو نمک حرام ہے؟ خاندانیت سے کیوں ہٹ رہا ہے تو؟ ہر ایک کہاں پڑھ کر کون نہیں ہمارے زیادہ تو بزرگوں پر جاتے تھے آسان میں. اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا رخ کیوں پلٹ گیا ہے؟ مردود ہو رہا ہے، منافق ہو رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے. تیرا باپ دادا تجھے نانا نانی ان بزرگوں سے وابستہ کیے تھے، اب کس نئے دین کو تم نے قبول کر لیا؟ اب کس نئے مسلک کو اختیار کر لیا؟ کیوں اپنی خاندانیت کے اوپر قائم نہیں؟ کیوں خاندان سے نمک حرامی کرتا ہے؟ بولو باپ دادا کا کیا خاندان تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ پیدا ہوتا پھوٹا تو لیا کے آستانوں کی چوکھٹوں پر ڈالتے. ہمارے دادا پھر ہمارے بابا کو اجمیر شریف کی چوکھٹ پر جا کر ڈالے تھے. ہمارے بڑے بھائی کی نماز پڑھ کر پہلے راجا شاہ ولی کی بارگاہ میں جاتے تھے. ہماری اماں محرم الحرام کے آنے کے اوپر ہم کو ساری باتیں بتاتی تھی. کن کے خاندان میں یہ دولت نہیں ہے؟ یہ نمک حرامی ہے. اگر ان اولیاء کے دروں کو چھوڑ کر اور طریقت کے نظاموں کو چھوڑ کر آل رسول کے نظاموں کو چھوڑ کر ان کو نیا سمجھ کر اب نئے نئے نظاموں میں، تو یہ نئے نئے نظام کو گمراہیت کے اعتبار سے کہاں لے جا کر پہنچائیں گے؟ گمراہیت کے کس انتہا پر پہنچائیں گے؟ اس لیے جہاں پانی ملتا ہے وہ پانی کے چشموں پر پہنچو. زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہو گیا، میں کروڑ پتی اور اربپتی ہو گیا، نہیں یہ بسلری کے 20 روپے کی بوتل پانی خریدوں گا میں اور بورنگ سے مار کر پانی نہیں پیوں گا. یہ نظام نہیں جی، یہ پیٹرول پمپ کے اوپر ہے، میں یہاں سے پانی پیوں گا. ندی میں پیٹرول ملے گا تو یہ پانی نہیں ملے گا. وہاں پر پانی لینا ہے تو بورویل پر جا. اگر ایمان کا حق اگر تجھے لینا ہے، آل رسول کی غلامی اگر تجھے لینا ہے، اس کو مصطفیٰ لینا ہے، تو ان مسئلوں کو جوابوں کے اندر میں نہیں کام کھول کر سن لے. تجھے ملے گا وہ آل علی اور اولاد علی کے دروں پر ملے گا، اور تو خواجہ کے نظاموں پر ملے گا، اور اولیاء کے آستانوں پر ملے گا. اب قسمت میں بھٹکنا ہے، گمراہیت ہے. قیامت کے میدان میں بے یار و مددگار تو کس کا؟ ادھر بھی دیکھ رہا ادھر بھی کہ ایک خاندان آیا غوث العظم کے پیچھے جا رہا ہے قادری سلسلہ، ایک خاندان آیا سلسلہ چشتیہ کا غریب نواز کے پیچھے جا رہا ہے، سہروردیہ کا بھی انتظار. اب دنیا میں نہیں بنا تو کسی خاندان کا فرق تو تجھے کون پوچھے گا؟ دھوپ سوالے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. سنا دینا کہ حدیثوں کے اندر میں کیا حال ہوگا اس وقت میں؟ سہارا پکڑنے کوئی نہ کوئی. پچھلا 1.5 مہینہ پہلے ہمارا ایک بچہ آیا تھا، حالانکہ میں سے مرید نہیں ہے، وہ گلبرگہ شریف کے یہ صابر کا پیر بھائی ہے، وہ اچھے پیر ہے بیچارے، کامل پیر ماشاءاللہ، عالم بھی ہے اور سمجھے ہوئے پیر ہے. جو ہماری بچی کا نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے نا صدیقہ کی مولانا عبدالرشید صاحب بند نواز کے سدرات کی چوکھٹ سے ان کی نسبت ہے، ان کا ایک مرید میرے پاس میں آیا. نصرت بن مولا کیا بات ہے؟ کیوں کہ اہل سلسلہ کو قدر تو کرنا پڑے گا. میری بیوی کو اس وقت میں کینسر ہو گیا اور مرنے کے بالکل آپ جان پر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نصرت بھائی آپ سلسلے میں داخل کرو. مجھے تو زندوں کے اوپر حیرت ہوئی کہ جو اپنی زندگیوں میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے. بلا کہ مر رہی ہے بیوی، ایڑیاں لگے رہی ہے، تو اب اس کی فکر کیا ہے؟ اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، حکیم کے پاس لے جاؤں، یہ نہیں ہے. اپنی بیوی کو اس حالت میں بستر مرگ پر چھوڑ کر آ کر وہ میرے پاس خوش آمدی کر رہا ہے
کہ نصرت بھائی آپ آ کر اس کو بیعت کر لو، اپنے سلسلے میں داخل کر لو. بولا تم کس کے مرید ہیں؟ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ دوسرے کے شکار کو اپنا شکار بناؤ، نہیں، سلسلے اپنی جگہ ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بیٹھو، لیکن سہارے کے لیے کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہو، کسی نہ کسی چوکھٹ سے وابستہ ہو. بے پیر کا مدعو ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ آ کر بیٹھ کر لیجیے. بولا کیوں، کیا بات ہے؟ تم کس سے بیٹھے؟ تو میں فلاں سے. تو کہ میں بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں تم ظہر کے بعد 3 بجے. نہیں، حضرت کا فون نہیں ملتا، بات کیا میں 2 دن سے. بولا کہ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں 3 ساڑھے 3 بجے فون کرو، اور فون کرنے کے بعد میں ان سے کہو کہ میں بھی آپ سے مرید ہوں، آپ کا غلام ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے سلسلے کے اندر میں آپ سے وابستہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کے مرید ہے تو کھینچ لو، ذرا لاکھپتی ہے تو اس کو ادھر بلا لو، ادھر جوڑ لو. ارے یہ دنیا دار، دنیا کا فقیر اور بھکاری ہے، یہ راہ طریقت کا فقیر نہیں ہے. راہ طریقت کا فقیر تو وہ بالکل مستغنی ہوگا، وہ دینے والا ہوگا، مانگنے والا نہیں ہوگا. کہ نہیں وہ تو بات نہیں ہوتی. والا کہ ہوگی بات. اب پھر کیا کرنا ہے؟ تو لگے ان سے کہو کہ میں آپ کا مرید ہوں سرکار، میری بیوی اب اس وقت جس طرح مرض پر ہے، کینسر ہو چکا ہے، مر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مریض اور سہارا بنے، کہ کوئی نہ کوئی. ارے مرض الوفات، بستروں پر، موت کے بستروں پر نسبت یاد آ رہی ہے، ہوش میں یاد نہیں آ رہی ہے. میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کربلا میں مجھے بیعت یاد نہیں امام حسین کی؟ مولا علی کے ہاتھ پر صحابہ نے جو بیعت کی وہ یاد نہیں آئی؟ میرے آقا نے بیت الرضوان کے وقت میں جھاڑ کے نیچے جو بیعت کی وہ یاد نہیں آئی؟ یہ نہیں سکھایا میں نے صرف ان لوگوں کو، اس لیے کہ دنیا دار ہے، دنیا کمانے کے لیے تجھے استعمال کر رہے ہیں. تذکرے ہونے کی بیعت کے تو سب کے ہوتے. ہاں 5,000 دو تو جنت میں وہ مل جائے گا، 50 روپے دے دو تو تم کو ایک کمرہ مل جائے گا، ایک مسلح مسجد کا خرید لو، بنا دو. اچھا وہ اس مسلح میں سے تیرے گھر میں مسلح پڑتا کہ مسجد میں پڑتا، کیا بھروسہ ہے؟ معلوم ہے نا ہمارے بابا کو معلوم ہے جھنڈے کیسے رہتے تو. ہاں بکرا آیا تو منڈی ایک گھر کرتے کرے گی بابا کو ایک مرتبہ. وہ بچوں کے نام پہ آتا یتیم و یتیموں کے، تو پہنچے تک مرغا جا کے بکرا بن جاتا. سرا ایک جگہ، کلیجی ایک جگہ، گردے ایک جگہ، چمڑا ایک جگہ. تو یہ دین کا نظاموں کے یہ گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں. اب اس بچے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو. بلا کہ نہیں، تو ان کے مرید ہو تو پھر اپنی بیوی کو بھی ان سے وابستہ کراؤ. تو بولے کہ نہیں بولے کہ ہوگا. چلو ہم بھی، یہ زبان کا نہیں، آنکھوں کا نہیں، تو اپنے بھی کچھ بہت سے ہے نا ہمارے پاس آپشن بھی. تو دل کی دنیا تو سب سے بڑی ہوتی ہے، توجہات کی دنیا تو بہت بڑی ہوتی ہے. تو بولے کہ اس بچے نے آ کر کہا کہ میں تمہارا مرید ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو آپ سے بیعت کروں. میں نصرت بھائی کے پاس میں گیا تھا مرید بننے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کرو. بولے تو اس بچے کے قول کے مطابق جیسے پہلی بیل میں اٹھایا وہ مصروف رہتے بچارے. گاڑی بیٹا کیا بات ہے؟ تو بولے کہ حضرت ایسی بات ہے. تو آ سکتا کیا؟ تو بولے نہیں، پلک پر پڑی ہوئی بیچاری، کینسر ہو گیا ہے اس کو. اچھا ٹھیک ہے. تو بولے کہ انہوں وہاں پر یہاں پر بولا یہ بھی سلسلے کیا ہے، اور چونکہ وہ بڑی چوکھٹ سے وابستہ بد نواز سدرات کے پیر وہ بھی سلسلے علیہ کو جانتے ہیں، غائبانہ بھی بیعت کر سکتے ہیں اگر مرید کا ارادہ پکا ہو. یہ ارادے کے ساتھ میں اگر وہ تیار ہو جائے تو یہ بیعت بھی ہو سکتی ہے. تو کریں گے کہ انہوں نے بھول کے تو دیکھ لے. اب اس کو تسلی دینے کے کیا سمجھاؤں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے بیچاروں کا جو خامخواہ نظام سے اولیاء کے چاہنے والوں سے دور ہے. مسئلہ تو ان لوگوں کا بھی ہے جو خطرہ پی کے کہنا کہ میں تو پی لیا ہوں خوب، خالی ڈورا بیٹا ایک خطرہ پہ چھاپڑ مارو تو سیدھا ہو جاتا. ہم کو معلوم ہے طریقت، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بھی پیر ہے تو منگل ہے بابا، مریدوں سے لینے والا تو پیر، لوگوں کی عزتوں کا بھوکا تو پیر، لوگوں کے مالوں پر نظر تو پیر. پیر تو دینے والا ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا بھکاری نہیں ہوتا. کہا کہ ان سے کہیے ہمارا سلام کہیے. کہنا تھا وہ وقت تھا کہ فوراً انہوں نے پہلی مرتبہ موقع ملا. ایسے تو کسی کو بیعت نہیں کیا، لیکن اس نے کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سلسلہ بیعت کیا یہ ہے. بولا کہ میں نے کہا یہ کہو ان کو. کہتے ہی وہ سمجھ گئے. اس بیچاری کینسر کی مریضہ کو بستر مرگ پر اس نے رومال اونی اڑا کر بیچاری کو غسل کروا کر ہاتھ پر ہاتھ چھوڑ کر رکھ کر وہاں پر اقرار کروایا انہوں نے، اور یہ کیا. اور شجرا کو وہاں سے انہوں نے بھیجا، اور وہ قبر کے اندر میں شجرا کو اس پر رکھنے کے لیے رکھنے کا حکم فرمایا. یہ چیزیں ہیں قیامت کے میدان میں میرے آقا نے فرمایا
کہ ہر ایک اپنے سربراہ کے ساتھ میں، اپنے خاندان کے بڑے کے ساتھ میں جائے گا، ان کے ہاتھوں میں نشان ہوں گے اور ان نشانوں کے ساتھ میں اہل محشر دیکھیں گے کہ اس دن کس کی چل رہی ہوگی، خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی کی چلے گی۔ اس لیے میرے بچوں، یہ خانقاہ محمدی کا نظام، اس کو عام پیر و مریدوں کے نظام پر مت لے کر چلو، کسی مطلب اور جماعت کی بنیاد پر لے کر مت چلو۔ ہم اس خانقاہ کی تربیت کے نظام کو تو ہم صرف اس بنیاد پر کہ تم ان بنیادوں کے اوپر چلو جس پر میرے آقا نے حضرت صاحب کرام کو، مولا علی کو، آل علی کو ڈالا تھا۔ ایک خاندان بنایا مہاجر انصار کا، ویسے ہی ایک خاندان ہر ایک اس میں کا اپنی خاندانیت کا ثبوت خود اس دنیا سے جا رہے بھی ہو تو پھر ان کے نسبی رشتے، ان کے خون کے رشتے، ان کے دودھ کے رشتے پیچھے ہو رہے تھے، لیکن اس کے مقابل میں جو ایک خاندان کے محمد رسول اللہ کے بارے میں پاک کے بنے، ان کو انہوں نے اپنے خاندان کا فرض اپنے آپ کو سمجھایا۔ یہ ہے خاندانیت۔ کیا ہے؟ یہ ہے خاندانیت۔ اس لیے میرے بچوں، خوش قسمتی ہے تم کو ہم نے یہ بات سمجھانے کے لیے ہم نہیں بلائے، یہ تو سمجھایا جاتا ہے اس بات کو مجھ کو اور آپ کو اصول دینے کے لیے کہ تم نے تو یہ ڈگری لے لی کہ سلسلے خاندان چشتیہ کے فرد تمہارے پیر نے تم کو کہہ دیا، لیکن اس کو نبھاؤ اپنی موت کی آخری آج تک، کہ جہاں پر بھی کوئی اچھی ہو، کوئی بری بات محسوس ہو تو اپنا خاندان تم کو یاد آنا چاہیے نا۔ بڈھے سے بڈھا جو ہو گیا، ہر جگہ سے پھٹکارا گیا، کوئی زیادہ ہی بھوسا مارا تو اماں بولتا نا، کیا بولتا ہے؟ میرے بیٹے نہیں بولتا، بیگم نہیں بولتا، پہلوان نہیں بولتا، نوکر نہیں بولتا، کیا بولتا؟ اماں، جو کہ خاندان کی ہے، وہ ماں کا بیٹا ہے یہ۔ اس لیے کیا بگاڑے گی اور کیا امتحان لے گا زمانہ ہمارا، جن کو خواجہ خاجگان کی نسبت اور چشتیہ خاندان کی نسبت نصیب ہو جائے۔ ملک الموت کیا مسائل کو پیش کریں گے جہاں پر ہماری دستگیری کے لیے لاکھوں اولیاء ہو جائے۔ ممکن نکیر سے کیا خواہش و ڈر ہوگا جبکہ اس قبر کے اندر میں غریب نواز کی نسبت کی وہاں پر جڑیں پہنچ جائے گی اور میرے آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ میدان محشر میں ہمیں کیا فکر ہوگی، اور یہ سب کس پر؟ خاندان سے ملنے کی وجہ سے نا۔ میدان محشر میں چشتیوں کہاں ہے، چشتیوں کہاں ہے؟ کیا بولے وہ چل کے بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ وہ چل کے بڑی لمبی لائن کے اندر میں کھڑے ہوئے ہیں پاسپورٹ کی، لیکن بڑی لمبی پیچھے ہے، لیکن اندر سے کوئی آیا، ارے فلاں نام کے علاوہ کے فلاں کون ہے، تو کیسا اچھل کے بھاگتا یہاں سے؟ چاہو گے تم کو؟ ارے میرا نام اس کو اتنی لمبی لائن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، قیامت کے میدان میں اولیاء کی نسبتوں سے لوگ پکارے جائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، دلیل میرے پاس موجود ہے، غزوہ رقم کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ دو خلیفہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک اور دوسرے میری عطرت، میری آل، مولا علی، آل علی اور اولاد علی، یہ دونوں قیامت تک چلے گی اور قیامت میں جامع کوثر پہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے تو مولا علی ملا دیں گے نا جی۔ اب مولا علی سے کٹے رہے، اولیاء سے کٹے رہے، غوث و خواجہ سے کٹے رہے، اب مسلک اور جماعتوں کے بن کے رہ گئے تو ان کو کٹی کٹا گئے 100 سال 150 سال اس سے پہلے کا شجرا کہاں ہے؟ کٹی پتنگ ہے۔ اب سنتے رہو وہاں پر ان کو خود اپنی فکر تم کو کہاں پکڑی؟ پکڑتے کہ امیر صاحب، پکڑتے کہ مولانا مفتی صاحب، یہیں پہ پہچانتے تم کو 10-10 ہزار روپئے لے رہے تھے 2-4 مہینے، اب تیسرا مہینے کے اندر نہیں ہوتا اتنا بولو تو بعد میں تو شراب نہیں کرتے ہو، دیکھو کام ہو گیا، وہ بات ختم۔ کہاں سے وہاں کہاں پہچانیں گے؟ وہاں پہچانے والے آل علی اور اولاد علی ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانقاہ محمدی سے، لیکن ان انعامات کی قدر کرو اور اس کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، اپنی زندگیوں کے رخ کو لو۔ اپنے آپ کو چوری کھیلنے والے نہیں ہوں گے نا، جب اپنے آپ کو خاندان چشتیہ کا فرد سمجھ لیں گے، ان کا جینا مرنا، ان کے غم اور خوشی اس خاندان کے ساتھ میں ہوگی۔ اس لیے ہر میرا مرید اور خلیفہ مریدہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ مجلسوں میں صرف ملاقاتوں مسکراہٹیں نہیں ہیں، تمہارے فونوں پر، تمہاری انفرادی ملاقاتوں میں اور تمہارے خوشیوں میں، تمہارے غموں میں، تمہارا غم نہیں، تمہاری خوشی نہیں، اور تمہارا اچھا نہیں، تمہارا برا نہیں، اگر تم نے میرے صفر چشتیہ کے خاندان کو یاد نہیں رکھا۔ کیوں ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس لیے تو تم کو یہاں پر بلایا گیا تھا، دعوت کے لیے نہیں بلایا، اس کے لیے نہیں بلایا، یہاں پر ذکر کے لیے بھی نہیں بلایا۔ یہ تو ذکر کر لیے، نعتیں پڑھ لیے تو نواز کی خیرات ہے،
بلایا کس لیے کہ خاندان چشتیہ کس کو کہتے ہیں؟ ان بچوں کی تھوڑی سی خوشی کا موقع ہے تو اور ہم کو بھی احساس ہوا، احساس کروایا گیا کہ بچوں کی خوشیوں میں کیوں خاندان کو کیوں بھول رہے ہوں۔ اس سے زیادہ بدبخت ہوگا کہ خاندان کو بھول جائے جو اپنوں کو بھول جائے، وہ تو نام خراب ٹھہرایا جائے گا نا۔ اس لیے میرے بچوں، خاندان چشتیہ کی لاز و پاس و لحاظ رکھنا۔ مر رہے بھی ہو تو تمہارے جنازوں کو اٹھانے والے تمہارے پیر بھائی ہو، یہ نہیں سوچنا ارے خان میں چلے گئے تو میرے چار کاندے بیٹے کے نہیں دیتے، پھر بھی کیا بھروسہ، اس سے پہلے کرونا آ کر ہمارا تو گھروں کے حوالے ہوگا نا۔ ابھی بھی لوگوں کی نماز جنازہ کی چکر میں ابھی نہ کو جاؤ خان کو، نہ کو جاؤ چھپو، کیوں مرے تو نماز جنازہ۔ ارے تو نہیں، انسانیت آئے گی، خدا فرشتوں کو بھیجے گا۔ زندگی میں نہیں ڈر رہا ہے تو مرد کے بعد کے معاملات میں کیوں ڈر رہا ہے؟ خاموخا کی کیوں کھائی؟ وہ نظام بنے گا، نظام بنا دیا جائے گا عظمت اور محبتوں کے اندر میں، اور پھر ایسے گستاخوں کی کاندھوں کا ملنا اور ان کے نماز جنازہ کا پڑھنا کس کام کا؟ اہل نسبت ہو تو جہاں اہل نسبت ہوتے ہیں، اہل نسبت میرے دوستوں زیادہ دیر ہو جائے گی۔ اگر خاندان چشتیہ کے صحیح فرد بن کر اپنی زندگی کی آخری سانس لو نا تو اس دنیا سے جاتے وقت میں تمہیں استقبال کے لیے اولیاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے۔ بیٹیاں ہی ملے گا، پھر بیٹی کو بولے بازو کیوں آ رہے؟ زلزلی شاہ صاحب آ رہے بولے، ان کے پیر صاحب بولے کہ نہیں بولے؟ الرٹا کی ضرورت ہے نہیں پھینکتا ہوں میں خالی، وہ مولانا بولے، یہ مفتی صاحب بولے، میرے پاس میں نہیں چلتا۔ یہاں پر تو یا تو پھر مشاہدے کی بات چلتی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات چلتی ہے، یا ایقان اور یقین کی اور حق بات چلتی ہے۔ خانقاہ کا نظام ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا لے کر اپنی دکان چلانے کا نظام نہیں ہے یہاں پر۔ یہ علی اور اولاد علی کا نظام ہے، مولا حسن اور مولا حسین کا نظام ہے، غوث الخواجہ کا نظام ہے۔ یہاں پر ڈپلیکیٹ مالوں کی مارکیٹنگ نہیں ہے، یہاں پر حق دیا جائے گا، حق دیا جائے گا، حق دیا جائے گا۔ بیٹی آئی کو بلائے، بیٹی رو رہی ہے، کون سرما باغی ہے، کیا نام اس کا؟ آسما باغی، تو آپ لے گئے بیٹی کرو گی بیچاری۔ اس لیے بیٹیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، اپنے گھر کی عورتوں کی بھی تربیت کرو، روزانہ کی محفل اپنے گھروں کے اندر میں سنا کرو، روزانہ کے ذکر کی مجلس ہے، تاکہ ان کو بھی چشتیہ رنگ چڑھے۔ جا رہے ہو تو کہو کہ غریب نواز بھی ہمارے درمیان میں تھے اب، لیکن ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ بیوی نام کے ساتھ میں کہے یا غریب نواز، ارے یہ دولت ملتی ہے جی، دولت ملتی ہے، یہ دولت ملتی ہے۔ زیادہ ایکسپوزنگ ہو جائیں گے تو لوگ میرے کو ریاکار مکار فرعون بولیں گے، بولو کوئی پرواہ نہیں۔ اجمیر شریف کو جاتے وہ ہماری گاڑی گری تھی نا جی، کالج غار میں جا کے وہ، تو وہاں پر شاہ نواز بچہ تھا، بالکل چھوٹا تھا، اس کی انگلی اندر پھنس گئی، لوگ کو سمجھے کے گئے اما جھاڑو مار کر اڑی، تو بچہ کیا بول رہا؟ امی میں اچھا ہوں، غریب نواز بچائیے مجھے۔ ہاں، کلمہ پڑھاؤ اپنی اولادوں کو غریب نواز کا۔ بچہ کہا ممی میں اچھا ہوں، اما کو سبق دیا۔ اس وقت ہماری قدر کرنا بچے کی، جہاں سے جو اچھی چیز ملتی ہے دیا جاتا ہے، اس کی قدر ہونا چاہیے۔ خالی مسکرا لینا نہیں، بلکہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرو۔ گھروں میں ماحول بناؤ سلسلے چشتیہ کا، تو پھر ایسی تبدیلی ہوگی۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انگلی کے اوپر گاڑی کا ٹھہرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڑی کو دیکھنے والے مہاراشٹر کے اخبار والوں نے لکھا کہ یہ تو گاڑی وہ گاڑی تھی کہ جس میں ایک بھی بچ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک کو بھی دھکا نہیں لگا، صرف انگلی کی زخمی ہوئی۔ غریب نواز کی چوکھٹ پر ہم پہنچے، ہم کیسا بولتے غریب نواز کے در کے چوکھٹ کے سفر کو بند کر کے گھر میں نہیں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جو ہونا لا کر دے رکھ دیے چھوڑیے، ہم چلے گئے۔ غریب نواز کے آستانے پر کہا گیا کہ اس بچے کے ہم کو پکارنے کے اوپر تو ہم نے سب کو بچا لیا۔ میں نے کہا کہ سرکار نظام کو بھی سنبھالنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اس نظام کو ہم نے خانقاہ محمدی کو کسی سے بھیک مانگا نہیں لیا، بلکہ ہم نے غریب نواز کی در پر خیرات کے کاسے دل کو آگے بڑھا کر اس نظام کو لیا ہے۔ یہ کسی کی میراث ہے، خاندانی پیری مریدی کے نظام کے لوگ نہیں ہے، کوئی خیرات لا کر دیا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنی کتابوں کو ہم نے آگ لگایا، اپنے گھرانوں کی عزتوں کو داؤ پر لگایا، اور اس نظام کے لیے اپنی سانسوں کو لگایا، تب جا کر یہ خانقاہ محمدی کا نظام ملا۔
اور جو یہ سمجھے رہے کہ ہم نے کیا نا، ہم ان کو بتانا، ہم لا کر سنیت میں جوڑے گا، تو ویسوں کا سایہ بھی ہٹا دیا کہ جس کام کے لیے جس مقصد کو بنایا تھا نا، لو دنیا کے فلائٹ خرید لو، ادھر ہٹو، اب اس نظام کے قابل نہیں ہے. کہا کہ پھر کیسا نام بھی نہیں رہے گا باقی بولے. نظام ہے ان کا، غریب نواز کا نظام ہے، بزرگوں کا نظام ہے. اس لیے اس کو یہ مت سمجھو کہ خالی بیانوں کو سن کر ہم سنا دیتے ہیں، یا پھر یہ نظام ایسے ہی مل جائے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ یہ نمازش ہے میرے آقاؤں کی کہ انہوں نے کسی درجے کے اندر میں کوئی طرف کو محسوس کیا ہوگا تو اس نوازش کی صورت میں اس طرح کا نظام اللہ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ کچھ قرآن کے نظاموں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے کے دن تربیتی مجلس لکشمی پیٹ کے اندر میں ہے، کہاں ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد میں قافلے جا رہے ہیں، اور ہفتے ہی کے دن رات میں مجلس کے اندر واپسی ہے. کوئی 3 دن کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، تشکیل وہ تو فیسلٹی گئی کو چیکاں سے کئی کی تشکیل ہے. تشکیل کی بات ہے کہ ارادے کرواؤ، عزائم کراؤ. سب کو معلوم ہے نا، سب کو بولے نا حضرت حافظ، تو سب کو فرض اللہ نے 5 وقت کی نماز بھی قرآن نے بول دیا، 750 مقامات پر بولا نماز پڑھ رہے نماز پڑھ رہے. پھر بھی موزن آزاد دیتا کہ نہیں احمد، پھر موزن کو تنخواہ دے دے کہ اذان دو بول کے. معلوم ہے نا سب کو، آدمی بھولتا ہے، اس کے لیے اعادہ کرنا پڑتا ہے. تو جو مریض نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا، کوئی دوسرے پروگرام بنائے ہوئے، بالکل گنجائش نہیں ہے. وہ کل جمعہ ہے نا، جمعہ میں اپنے کرائے کتنے جمع کر لیں گے؟ 500 روپئے. یہ لکڑی رہتی نہیں ہے، 500 میں سے جتنا خرچہ ہوگا باقی کے پیسے واپس دے دیے جائیں گے، تمہارے جتنا کرایہ کٹے گا. آپ حضرات اپنے پیسوں کے ساتھ میں کل جمعہ کی نماز میں خانقاہ محمدی میں شاہی کے پاس میں جمع کرا دو. ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد میں جانا ہے. کب جانا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد. اور ہفتے ہی کی جو شام آئے گی نا، اتوار کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، ہفتے ہی کی شام تو 2 دن کی، اچھا 2 دن کی دواخانے میں 8 دن جاتا، ڈاکٹر بولا ویسے پڑھ کے رہنا، بالکل سیدھا 3 دن سے ایسی چت لیٹ کر ہوں. یہاں وہ 2 دن کی، اچھا طبیعت خراب ہے، اچھا اتنا مریض ہو گیا نہیں، وہ ذرا وہ فنکشن ہے، اچھا یہ بڑا فنکشن تھا پروگرام کے اندر میں، لیکن ذرا پیٹ میں درد ہو گیا، پانی رک گیا، پیشاب نکلنا بند ہو گیا. اب دواخانے میں فنکشن تم کرتے رہو، میں تو دواخانے میں شریک رہتا ہوں، نہیں کرتا دن پہ لیا. اور یہی ہیرے حوالے کیا میں عبدالحکیم ہیرے حوالے تو نہیں ہوں گے نا، کسی کو ہیرے حوالے کی گنجائش نہیں ہے. ہفتے کے دن ظہر کے بعد میں سب کو تیار ہو کر اپنے پیسے جمع کرا دینا کل، اور ہفتے کی ظہر کے بعد میں جانا ہے، ہفتے کی ظہر کے بعد جانا ہے، اور ہفتے کے مجلس کے ختم ہونے کے بعد میں ہی واپس آ جانا ہے. اتوار کا دن نکلنے سے پہلے واپس آ جانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر ہے نسبتیں اور عصمتیں جن کو قبول کیا جائے گا ضرور جائیں گے، اور جائیں گے تو دور دور سے لوگ دین کی نسبتیں نہیں آ رہے، وہاں پر اولیاء کی نسبتوں پر آ رہے ہیں. اور نظام اولیاء کا چل رہا ہے دنیا میں قیامت تک. تو پھر جن کا نظام چل رہا ہے ان کے نسبت پر جاؤ تو نظر کرم نقد ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا پھر جنت وہاں ملے گی، وہاں آخرت وہاں بنے گی. ادھار کا نہیں، دنیا میں کیا شاد ہوگا. اولیاء کی نسبت پر جا رہے ہیں، آل علی اور اولاد علی کے نظام پر. ہم تم کو دین، تمہاری خبر، تمہاری آخرت، جاؤ خبر بنا، آخرت بنا. ارے برات کو بیچاروں کو جاؤ 4 مہینے جانا ہوگا، جانا تیری قسمت میں ہے. کسی کو یوں کھانے ملتا، کسی کو اللہ میاں بولتے نہیں ایسا کھانے کے ناقص نہیں کرانا، اب ان کو پائپا لگا کے کھانے کا راستہ بند کرو ہوتا. تو آل علی اور اولاد علی سے کٹے، غوث و خواجہ سے کٹے تو پائپا لگا دیا، مسئلے کو جواب ہو گیا، اس سے زندہ جا رہی ہے، اچھا راستہ بند ہو گیا نا. نہیں تو یا غوث العظم یا غریب نواز کہتے، بزرگوں کو یاد کرتے تو ایمان ملتا، روحانیت ملتی، نعرہ پاک مصطفیٰ کی خیرات ان کو ملتی تھی. یہ سیدھا سیدھا ملتا تھا. اب سیدھے منہ سے کھانا بند کرے نا تو کیا کیے پھر؟ اب مسلکوں میں، جماعتوں میں وہ یہ جنت جہنم، اب اس کے لیے اب ناک میں پائی، منہ میں پائی، اب پائی کی اجازت چل رہی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ چونکہ یہ امانت رہتی ہے، مجلس پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اس لیے میرے بچوں ان چیزوں کو غور کرو. اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر مولا علی کی نگاہ کرم سے میرے آقا کے نالے پاک کی خیرات میں سلسلے چشتیہ کے خاندان کی نسبت ملی. یہ نسبت وہ نسبت ہے کہ اس نسبت سے بڑی دنیا کی کوئی نسبت خدا کی ختم نہیں ہو سکتی. سب کچھ کو ٹھوکر مارو لیکن اس نسبت کو بچانے کی کوشش کرو. اپنے غم اور خوشی میں، اپنے اچھے اور برے کے اندر میں یاد کرو تو کس کو؟
ارے میرے بھائی صاحب آتے کیوں نہیں آتے؟ آنے دے، اخلاق کا مظاہرہ کر، اخلاق سے ان کا دل جیت۔ لیکن خاندان چشتیہ کا ہے امید اور یقین اور اعتماد اور پورا کا پورا ایسا ایک ماحول بنانے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں خاندان کو، اور بن چکا الحمدللہ۔ آج یہاں جی احمد کی مثال بھی دیا، دوسری یہاں کی دعوت کی مثال بھی دے دیا، اس لیے نہیں چلو ہم خاندان والوں کو بلاؤ، تو حضرت غصے میں آگے کیا ہے آج بتاؤ یہ ٹائم پہ آؤ وہ ٹائم پہ نکو آؤ، کیوں؟ میرے خاندان والے سسرال والے ذرا ان کو رومان والوں کو دیکھے تو کام ذرا میرے کو ارے ارے دنیا میں بننے والا بھکاری تو تیرے پاس میں ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو دنیا کا بھکاری ہے، ہم تو دینے والے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم دینے کے لیے آئیں گے، ہر جگہ اخلاق دیں گے، ہر جگہ کردار دیں گے، ہر جگہ دعائیں دیں گے، ہر جگہ ہر ایک چیز کے سلوک دیں گے۔ ہمارے دینے کے نظام یہ ہے، اور ادھر بھی بخیل نہیں ہوں گے، جتنا ہوگا مہینے میں 2 دن لنگر کے ہاتھ دھوتے نہیں، ہر دن لنگر ہو، ہر دن لوگ فیضیاب ہو، ہر دن یہ کھانے کے رسے ڈھونڈنے والا نہیں ہے بلکہ کھلانے والا ہوگا راہ طریقت کا سپاہی۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو اپنے نظاموں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ إله الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الہ العالمین، بے شک ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یا اللہ، بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ کوئی ہمارا داتا اور کرتا بھی نہیں۔ یا اللہ، تو ہی اگر ہدایت دیتا ہے تو ہدایت مل سکتی ہے۔ مولا کریم کی اہدنا الصراط المستقیم ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے تیرے محبوب کے نعرے پاک ہمیں عطا فرما۔ ان نعرے پاک پر پہنچنے کے لیے فضیلت پاک کا نظام ہمیں عطا فرما۔ آل علی اور آل علی کا نظام ہمیں عطا فرما۔ حق پر زندگی گزارنا آسان فرما۔ اپنے اپنے وقت اپنی عزتوں کے ساتھ خاتمے کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین، بہت کچھ ہو گیا مولا کریم، ہم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے میدان محشر کے لیے، اپنی جنت کے لیے سب کچھ کیا، لیکن مولا تو جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ ہم اپنے غرض کے بندے بن کر پوری زندگی کو ہم نے گزار دیا۔ مولا تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تیرے محبوب کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، تیرے محبوب کی پہچان کے لیے، یا اللہ فضیلت پاک کی پہچان کے لیے اس مقصد پر اپنی زندگیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ان محفلوں اور مجلسوں کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس کو اس سلسلے چشتیہ کے خاندان کی نسبت عطا فرما۔ یا اللہ، اس گھر کے اندر میں خوشیوں کے موقع پر دائمی خوشیاں عطا فرما، ان کے خاندانوں کے اندر میں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ، خوشیوں کی بہاریں یہاں پر عطا فرما۔ یا اللہ، اس گھر کے اوپر نظر کرم فرما، کل اولیاء کی نگاہ کرم عطا فرما۔ اس گھر کے بڑے بزرگوں کو بھی مولا کریم قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے عمر درازی کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین، حق کے نظاموں کے لیے حق کا سپاہی بن کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تجھے اور تیرے محبوب کو وہ بتانے کے قابل ہمیں بنا دے۔ یا الہ العالمین، اس محفل کو انتہا قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہم کو اپنے خاندانیت کے حق ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حق کو دنیا میں حق کے نظام کے ساتھ ظاہر فرما۔ لشکری پیٹ کی محفل کو انتہا قبول فرما، وہاں کی محنتوں کرنے والوں کو قبول فرما، ہم سب کا وہاں پہنچنا آسان فرما۔ وقال تعالی فی شرح حدیث، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ لو، اس کے بعد